آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں واپس گیا اور عرض کی کہ اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما دیجئے۔ پس اللہ عز و جل نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا اجر 10 گنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم سٹوریز سننے اور دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہمارے چینل پر ہم ایک نیا سیگمنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سنانے کا شروع کر رہے ہیں۔ آج اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ آج پہلے حصے میں ہم آپ کو معراج شریف کا مکمل معجزہ سنائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ یہ معجزات آپ خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور خاص طور پر بچوں کو ضرور سنائیں۔ اسراء و معراج کا بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک سفید رنگ کا لمبا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم اپنی حد نظر تک رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر سوار ہو گیا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے اسے اس کڑے سے باندھ دیا جس سے انبیاء باندھتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں باہر آیا تو جبریل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ اس پر جبریل نے کہا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ پھر وہ ہمیں آسمان تک لے گئے اور انہوں نے آسمان کو کھلوانا چاہا تو انہیں کہا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جبریل۔ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر وہ ہمیں دوسرے آسمان پر لے گئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر 2 خالہ زاد بھائی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا کو دیکھا۔ ان دونوں نے خوش آمدید کہا اور مجھے خیر کی دعا دی۔ پھر وہ مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دعائے خیر دی۔ پھر وہ ہمیں لے کر چوتھے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور مجھے دعائے خیر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر 5ویں آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔
پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور مجھے خیر کی دعا دی۔ پھر وہ ہمیں لے کر چھٹے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور مجھے دعائے خیر دی۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر 7ویں آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت معمور کے ساتھ اپنی پشت لگائے ہوئے ہیں، اور بیت معمور وہ گھر ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ نہیں آتے۔ پھر وہ مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے جس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح اور اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب اسے اللہ کے حکم سے اس نے ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا تو وہ تبدیل ہو گئی، اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور مجھ پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے کچھ کمی کی درخواست کریں، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور ان کو خوب جانچ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں واپس گیا اور عرض کی کہ اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما دیجئے۔ پس اللہ عز و جل نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا اجر 10 گنا ہے، لہٰذا یہ 50 نمازیں ہی ہوئیں۔ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے نہ کر سکا تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اسے نہ کر سکا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے وہ برائی کر لی تو 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نیچے اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا اور انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے مزید تخفیف کا سوال کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس بار بار گیا ہوں اور اب مجھے اس سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تشریح: واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں اور مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنی قدرت کاملہ کے مظاہر کا نظارہ کروایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس مشن کے ساتھ مانوس رہے اور زمین میں ہر طرف پھیلے ہوئے کفر و ضلالت کے اندھیروں تک اللہ کی دعوت اور پیغام کو پہنچانے کا پختہ عزم مضبوط سے مضبوط تر رہے، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس قسم کے عجائبات کا نظارہ کروا چکے تھے۔ سفر معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے اور کائنات میں پھیلے ہوئے فسق و فجور اور کفر و گمراہی کو مٹانے کے لیے مستعد رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نشانیاں دکھلائیں،
مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے جانا، آسمان کی سیر کروانا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء اور رسولوں سے ملاقات کی۔ آپ نے ساتوں آسمانوں، فرشتے، جنت، جہنم، جنت کی کچھ نعمتیں اور جہنم کے کچھ عذابوں کی جھلکیاں بھی دیکھیں۔ مشاہدات: اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب پیش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی ہے یا آپ فطرت کو پہنچے ہیں؟ اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہر اور 2 باطن۔ ظاہر نہریں نیل و فرات ہیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا چرچا نیل اور فرات کی گھاٹیوں میں بھی ہونے لگے گا، اور وہاں کے باشندے گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران میں جہنم کے دروغے مالک کو بھی دیکھا۔ اس کی حالت یہ تھی گو وہ ہنستا تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حال دیکھا جو دنیا میں ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے تھے کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے۔ وہ پتھروں جیسے آگ کے بڑے بڑے انگارے اپنے منہ میں ڈال رہے تھے جو ان کے دبر کے راستے باہر نکل رہے تھے۔ سود کھانے والوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں آل فرعون کو بھی دیکھا کہ ان کو رونتے ہوئے آگ پر پیش کیا جا رہا تھا۔ زانی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ ان کی ایک جانب پاکیزہ اور صاف گوشت تھا، جبکہ دوسری جانب بدبودار، گندا اور چیچڑوں والا۔ وہ صاف گوشت چھوڑ کر نکمے اور بدبودار کو کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے خاوند کے علاوہ دیگر مردوں کے پاس برائی کی غرض سے جاتی تھیں۔ ان کو ان کے پستانوں کے بل لٹکا دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جاتے اور واپس آتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور ان کو ان کے ایک اونٹ کے بارے میں بھی خبر دی جو بھاگ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ڈھکے ہوئے مٹکے سے پانی بھی پیا، جبکہ قافلہ اس وقت سو رہا تھا، اور بعد میں آپ نے برتن کو ڈھک دیا، اور معراج کی رات کی صبح یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ فوائد: ہر آزمائش کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی آزمائشوں پر ثابت قدمی دکھائی، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا صلہ یہ دیا کہ آسمان کی سیر کروائی، ساری مخلوق کو چھوڑ کر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور آپ سے ملاقات کی۔ ساری کائنات غیب کی جن چیزوں سے ناواقف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دکھائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ چند لمحے رسولوں میں سے اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارنے کا موقع فراہم کیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آنے کے باوجود ان کے امام اور ان کے لیے نمونہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم موڑ آنے والا تھا۔ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے شہر میں پہنچ کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا تھی۔ اللہ تعالیٰ کا خیال تھا کہ اس بنیاد میں کام آنے والے لوگ طاقتور، بہادر اور عقیدے کے اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہوں۔ یہ واقعہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، جس کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے کمزور اور پختہ ایمان والوں کو الگ الگ کرنا تھا۔ مومنوں کے دلوں کو پرکھنا تھا کہ کس کا دل کتنا بیمار اور کس کا کتنا توانا ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے تسلیم کیا تھا، سوچ سمجھ کر آپ کی دعوت پر لبیک کہا تھا،
آپ کے ساتھ ہر آزمائش اور تکلیف میں برابر کے شریک رہے تھے۔ ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ ہر وقت اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی تھی۔ ان کے لیے یہ واقعہ ایک آخری آزمائش تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان کتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے تو تمہارا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، ہمت اور جرأت کا بیان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد مشرکین کا سامنا کرنے میں ذرا بھی پست حوصلہ نہیں دکھایا تھا، کیونکہ یہ واقعہ اس نوعیت کا تھا کہ مشرکین نے فوری طور پر اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی عقل و فہم کے مطابق یہ ناممکنات میں سے تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر ممکن ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ممکنہ انکار اور مذاق کے باوجود پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے سامنے حق کی دعوت کو بے شمار عمدہ مثالوں اور واضح نشانیوں کے ساتھ پیش کیا، اگرچہ مشرکین نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس کی طرف اس سفر میں مشرکین کے خلاف بے شمار دلائل موجود تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں بے شمار ایسی نشانیاں واضح کی جن کا تقاضا تھا کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سارا نقشہ بیان کیا، چنانچہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ نے سچ بیان کیا ہے اور واقعہ کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اس قافلے کی خبر دی جو روحہ کے مقام پر تھا اور ان کا ایک اونٹ گم ہو چکا تھا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مٹکے سے پانی بھی پیا تھا۔ آپ نے ایک دوسرے قافلے کی بھی خبر دی جن کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے قافلے کی بھی خبر دی جو ابوا کے مقام پر پہنچ چکا تھا اور اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو آگے آگے آ رہا تھا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کس وقت پہنچے گا۔ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو صحیح اور سچا پایا اور اب ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے انکار کا کوئی جواز نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ تربیت کی گئی۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ زمین پر دیکھا تھا وہ اصل کائنات کا عشر عشیر بھی نہیں تھا، جبکہ کافر اس زمین کو سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلے ہوئے وسیع قدرتی مناظر کا نظارہ کروانے کے لیے اپنے اس پسندیدہ بندے کو منتخب کیا جس کے سامنے کفار مکہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بلند و بالا سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحات کے لیے فرشتوں اور دیگر انبیاء کا ساتھ نصیب فرمایا اور بذات خود اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ اس واقعے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی مضبوطی ظاہر ہوئی۔ جب کافروں نے ان کو واقعہ معراج کی خبر دی تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً سچ ہی ہوگی۔ اس کے بعد کہا کہ میں تو زمین و آسمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی اس سے بھی ناممکن نظر آنے والی بات کی تصدیق کر چکا ہوں، اس وجہ سے ان کا لقب صدیق رکھا گیا۔ یہ ان کے یقین کی آخری حد تھی جب انہوں نے واقعہ معراج اور آسمان سے نازل ہونے والی وحی کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ یہ چیزیں ایک عام آدمی کے منہ سے سننے میں آئیں تو یقیناً ناقابل قبول ہوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی چیزوں کی خبر دیں تو اس میں شک و شبہ کا امکان نہیں ہو سکتا۔
اس دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پسند کرنا اور جبریل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینا کہ آپ نے فطرت کی طرف پیش قدمی کی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام انسانی فطرت کے عین موافق ہے۔ جس ذات نے انسان کے لیے فطری خصائل پیدا کیے ہیں، اس نے اس دین کو ان خصائل کے عین موافق ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات، خیالات، توقعات اور اس کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دین کو اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دیگر انبیاء کا نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کیا اور اسلامی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف کا یہ معجزہ ہمارے انداز بیان میں سن کر اچھا لگا ہوگا۔ آپ اسی طرح کے مزید معجزات اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم اسی طرح آپ کے لیے پروگرام مرتب کرتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔